اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین عزیز، مومنین مومنات، ناظرین، پروردگار عالم آپ تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ ماہ شعبان المعظم کے اعمال آج انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے۔ آپ تمام مومنین سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ نجفی کربلائی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز جو ہیں آپ مومنین تک پہنچتی رہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ مستفید ہوتے رہیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق اور ہمت عطا کرے کہ زیادہ سے زیادہ اچھی اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ مومنین تک سرزمین انبیاء، سرزمین اولیاء، سرزمین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے آپ تک پہنچاتے رہیں۔ تو آئیے سب سے پہلا عمل جو ماہ شعبان المعظم کا ہے، مختصر اور اختصار کے ساتھ تقریباً 7-8 ہیں، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ جو اگلی ویڈیوز آگی اس میں باقی جو اعمال ہیں وہ بتائیں گے۔ سب سے پہلا عمل جو ہے ماہ شعبان المعظم میں جو مشترک عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہر دن انسان خواہ وہ مرد یا عورت 70 مرتبہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ پڑھے۔ ہر دن 70 مرتبہ، دن کے کسی بھی ٹائم، بہتر یہ ہے کہ آپ نماز صبح کے بعد پڑھیں یہ تسبیح لے کر 70 مرتبہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔ اور دوسرا عمل کیا ہے کہ ہر دن 70 مرتبہ یہ بھی تسبیح پڑھیں کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ۔ 70 مرتبہ پڑھنا ہے کون سی تسبیح؟ یہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ۔ اچھا، بعض روایات میں الحی القیوم کے الفاظ کے بعد جو آیا ہے اس سے پہلے یہ ذکر کیا کہ الرحمن الرحیم، لیکن بہتر جو ہم نے پہلے ذکر کیا وہی ہے۔ اور دوسرا عمل ماہ شعبان المعظم میں وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے صدقہ نکالے، صدقہ دیں، اگرچہ وہ جو صدقہ دے رہے ہیں، جو نکال رہے ہیں، وہ آدھا کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو، اس صدقے کے نکالنے کی وجہ سے پروردگار عالم جو صدقہ نکال رہا ہے اس کے جسم کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، یعنی جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ماہ رجب کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا تم ماہ شعبان کے روزے سے کیوں غافل ہو؟ تو راوی نے عرض کیا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعبان کے ایک روزے کا ثواب کس قدر ہے؟ تو سنیے گا سامعین عزیز مومنین، اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس راوی سے بیان فرمایا کہ قسم بخدا کہ اس کا اجر و ثواب بہشت ہے۔ پھر اس راوی نے عرض کیا اے فرزند رسول، اے مولا آقا، اس ماہ کا بہترین عمل کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے تیسرا عمل کیا بیان کیا ہے؟ صدقہ نکالنا۔ تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ و استغفار، جو شخص ماہ شعبان میں صدقہ دے بس اللہ اس صدقے میں اس طرح اضافہ کرتا رہے گا جیسے تم لوگ اونٹنی کے بچے کو پال کر عظیم الجثہ اونٹ بنا دے، تو یعنی بڑا کر دیتے ہو، وہ موٹا ہو جاتا ہے، پھول پھال جاتا ہے۔ تو چنانچہ عزیزان گرامی قدر، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ قیامت کے روز احد کے پہاڑ کی مثل بڑھ چکا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صدقہ نکالیے، خواہ وہ صدقہ آپ اپنی طرف سے نکالنا چاہتے ہیں، اپنے کسی عزیز و اقارب، والدین، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، یا کسی بھی مرحومین کے لیے نکالنا چاہتے ہیں، تب بھی اس نیت سے نکال سکتے ہیں۔ اور چوتھا عمل جو ہے ماہ شعبان المعظم میں وہ یہ ہے کہ 1000 مرتبہ اس ذکر کی تسبیح پڑھیں۔ اچھا، یہ وہاں پہ یہ بتاتا چلے کہ آیا 1000 مرتبہ تسبیح پڑھنا ایک دن پڑھنا چاہیے اور کب پڑھنا چاہیے؟ یہ پورا مہینہ ہے، پورے مہینے میں چاہیں تو ایک دن کمپلیٹ کر لیں، چاہیں تو وہ عدد معین کر دیں ہر دن کے لیے، اس ذکر کے لیے 1000 مرتبہ مگر پڑھنا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین اللہ الدین ولو کرہ المشرکون۔ 1000 مرتبہ اس ذکر کی تسبیح کرنی ہے پورا مہینہ، چاہیں ایک دن میں مکمل کریں، بہتر یہ ہے کہ ہر دن ایک عدد معین کریں تاکہ 1000 عدد تک پہنچ جائے۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین اللہ الدین ولو کرہ المشرکون۔ اچھا، اس ذکر کا ثواب کیا ہے؟
تو روایت میں کہ اس کا ذکر کا ثواب بہت زیادہ ہے، جس میں ایک جز یہ ہے کہ جو شخص مقررہ تعداد میں یعنی 1000 مرتبہ یہ ذکر کرے گا، پڑھے گا، تو اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ مومنین کہ جن کو پروردگار عالم یہ عظیم ثواب عطا فرمائے گا جو ماہ شعبان المعظم میں اس ذکر کی 1000 تسبیح 1000 مرتبہ جو ہے اس ذکر کو پڑھے گا، یقیناً اس کے نامہ عمل میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ پانچواں عمل عزیزان گرامی کا سامعین مومنین مومنات وہ یہ ہے کہ ماہ شعبان کی ہر شب جمعہ یعنی جمعرات کو 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت نماز میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد پڑھے، اور نماز کے بعد 100 مرتبہ تسبیح اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ دین اور دنیا میں اس تسبیح اس نماز کے پڑھنے والے کو اور اس کی ہر نیک حاجت کو پوری فرمائے گا۔ اور یہاں پہ جاننا ضروری ہے کہ روزہ کا اپنا الگ اجر ثواب ہے، اور روایت میں آیا کہ شعبان المعظم کی ہر شب جمعہ کو آسمان سجایا جاتا ہے اور ملائکہ فرشتے عرض کرتے ہیں خدایا آج کا روزہ رکھنے والوں کو بخش دے اور ان کی دعائیں قبول کر لے۔ تو عزیزان گرامی کا سامعین مومنین، حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ شعبان میں سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس بندے، اس بندی، اس کنیز، اس عبد کی 20 حاجات پوری فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ تمام سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے۔ چھٹا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھیں، صلوات پڑھیں۔ کیسے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور 7واں عمل جو ہے عزیزان گرامی قدر مومنین مومنات وہ یہ ہے کہ ماہ شعبان کے ہر روز وقت زوال اور 15 شعبان نیمہ شعبان یعنی امام زین العابدین علیہ السلام سے جو دعا مروی ہے، صلوات مروی ہے، وہ پڑھیں۔ کوشش کریں گے کہ ہم اس دعا کو، کیونکہ طویل ہے، ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ وہ ابتدا یہاں سے ہوتے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد شجرۃ النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ۔ یہ ایک لمبی صلوات ہے، اس صلوات کو پڑھے تو اس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ 8واں عمل وہ یہ ہے کہ عزیزان گرامی قدر کہ روایت میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے فرزندان علیہ السلام ماہ شعبان میں روزانہ جو مناجات پڑھا کرتے تھے ان کو پڑھیں۔ وہ کیا ہے مناجات؟ یہ بھی ڈسکرپشن میں دے دیں گے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واسمع دعائی اذا دعوتک واسمع ندائی اذا ندیتک۔ یہ بھی ایک عمل ہے، انشاءاللہ تعالی یہ بھی ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ تمام مومنین کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ماہ شعبان کو صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں ان کے اعمال کو انجام دے سکیں، اور ماہ شعبان المعظم کو صحیح طریقے سے عبادت کر کے ماہ رمضان المبارک جو اللہ کے رحمت و بخشوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے اس تک ہم پہنچ جائیں انشاءاللہ تعالی۔ سامعین عزیز، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے نجفی کربلائی چینل کو سبسکرائب فرما دیں اور ہماری اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کریں انشاءاللہ تعالی۔ جیسے ہی وہ اگلی ویڈیو آتی ہے آپ اسے بھی ضرور دیکھیے، اگر اچھا لگے تو دوسرے مومنین کو، مولا کے چاہنے والوں کو، محبان محمد و آل محمد علیہ السلام کی خدمت مبارک میں اس کو بھی پہنچائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔